آج ماہ ربیع ثانی کی 4 تاریخ منگل کا دن ہے، اور جو شخص بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع ثانی کی 4 تاریخ کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج ماہ ربیع ثانی کی 4 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گی۔ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ربیع ثانی کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور ربیع ثانی کی 4 تاریخ منگل کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ اپنے بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کو قدر کر لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در بدر کے ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئے زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑی، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج کے اس خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتا، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کر 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے، جو بندہ بھی مانگتا بھکاری فقیر بن کر آج مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کی نصیب چمک جائے گی، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا، بہترین سے نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھے گا آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 ربیع ثانی منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار وصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسی کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے
ان تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ روض رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ان 2 مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھا اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ کی اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کو فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ ربی ثانی کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح جب شعبان رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آج 4 ربی ثانی منگل کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
33 बार या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगे। 33 बार पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगेगा जो आपको नामुमकिन लगता है। वो तो रब की सिर्फ एक कुन के मोहताज है। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, आज रब्बी सानी के मंगल के दिन सूरह कौसर को या ज़ुल जलाल वल इकराम का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लो, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है और जो बंदा उस मौके को ख़तर कर लेता है कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। बदबख्त है वो बंदा जो आज 4 रब्बी सानी मंगल के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी हाजत को पूरा नहीं करवाता। रब करीम का ये नाम सिर्फ 33 बार पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 4 मिनट लगेगा। आपने इतने टाइम में ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। अगर आप अपनी मसरूफियत से 2-4 मिनट निकाल कर पूरे साल के रिस्क और दौलत के पूरे साल की कामयाबियों के लिए 2 से 4 मिनट निकाल कर यह वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी आज खुद मारेंगे। जब आप इन तीनों आमाल बताए गए तरीक़े तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ेगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल होगा। अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। फिर ज़िद करके रब करीम से मांगेगा, आंखों में आंसू लिए मांगेगा, मेरा रब इतना नवाजेगा आप मांग मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह के ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। ये 3 अमल बताए गए तरीक़े से पढ़ने के बाद तौबा के बाद अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से इनामात के लेने का वक्त है। रब से मांगने का वक्त है। अब ज़िद करके मांगे, सजदे के हालत में मांगे। मेरा रब मांगने वाले को पसंद करता है। यह वजीफ़ा आपने 4 रब्बी सानी मंगल के दिन लाजमी पढ़ना है। किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और उसात के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। मिलते ही इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। अपने बहुत सा ख्याल रखेगा। मुझे भी अपने नेक दुआओं में और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।